اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے زکوٰۃ کے متفرق مسائل۔ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ انسان گیہوں اور جو کو بھوسے سے الگ کرنے کے موقع پر اور کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے وقت زکوٰۃ فقیر کو دے یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے۔ ضروری ہے کہ سونے، چاندی، گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ 11 مہینے ختم ہونے کے بعد فقیر کو دے یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے۔ فرماتے زکوٰۃ علیحدہ کرنے کے بعد ایک شخص کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے فوراً مستحق شخص کو دے، اور اگر کسی عقلی مقصد سے اس تاخیر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے جو شخص زکوٰۃ مستحق شخص کو پہنچا سکتا ہو، اگر وہ اسے زکوٰۃ نہ پہنچائے اور اس کے کوتاہی کی وجہ سے مال زکوٰۃ تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ جو شخص زکوٰۃ مستحق تک پہنچا سکتا ہو، اگر وہ اسے زکوٰۃ نہ پہنچائے اور مال زکوٰۃ حفاظت کرنے کے باوجود تلف ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی کوئی صحیح وجہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے دے۔ لیکن اگر تاخیر کرنے کی کوئی صحیح وجہ تھی، مثلاً ایک خاص فقیر اس کی نظر میں تھا یا تھوڑا تھوڑا کر کے فقراء کو دینا چاہتا تھا، تو وہ احتیاط واجب بنا پر اس کا ضامن ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زکوٰۃ سی مال سے جدا کر دے تو وہ باقی ماندہ مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ اپنے کسی دوسرے مال سے جدا کر دے تو اس پورے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ انسان نے جو مال زکوٰۃ کے طور پر علیحدہ کیا ہو، اسے اپنے لیے اٹھا کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس مال زکوٰۃ سے جو کسی شخص نے علیحدہ کر دیا ہو کوئی منفعت حاصل ہو، مگر جو بھیڑ بطور زکوٰۃ علیحدہ کی ہو وہ بچہ جنے تو وہ منفعت زکوٰۃ کا حکم رکھتی ہے۔ فرماتے جب کوئی شخص مال زکوٰۃ علیحدہ کر رہا ہو، اگر اس وقت کوئی مستحق موجود ہو تو بہتر ہے کہ زکوٰۃ اسے دے دے، بجز صورت کے کوئی ایسا شخص کی نظر میں ہو جسے زکوٰۃ دینا کسی وجہ سے بہتر ہو۔ اگر کوئی شخص حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس مال سے کاروبار کرے جو اس نے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کر دیا ہو اور اس میں خسارہ ہو جائے تو وہ زکوٰۃ میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتا، لیکن اگر منافع ہو تو احتیاط لازم بنا پر ضروری کہ مستحق کو دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس سے پہلے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوئے کوئی چیز بطور زکوٰۃ فقیر کو دے تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، اور اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد وہ چیز جو اس نے فقیر کو دی تھی تلف نہ ہوئی ہو تو وہ فقیر ابھی تک فقیری میں مبتلا ہو تو زکوٰۃ دینے والا اس چیز کو جو اس نے فقیر کو دی تھی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ اگر فقیر یہ جانتے ہوئے کہ زکوٰۃ ایک شخص پر واجب نہیں ہوئی اس سے کوئی چیز بطور زکوٰۃ کے لے لے اور وہ چیز فقیر کی تحویل میں تلف ہو جائے تو فقیر اس کا ذمہ دار ہے۔ فرماتے ہیں جب زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہو جائے اور فقیر اس وقت تک تنگ دست ہو تو جو چیز اس شخص نے فقیر کو دی تھی اس کا عوض زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فقیر یہ نہ جانتا ہو کہ زکوٰۃ ایک شخص پر واجب نہیں ہوئی، اس سے کوئی چیز بطور زکوٰۃ لے لے اور وہ چیز فقیر کے تحویل میں تلف ہو جائے تو فقیر ذمہ دار نہیں ہے، اور دینے والا شخص اس چیز کا عوض زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ گائے، بھیڑ اور ان کی زکوٰۃ آبرومند فقراء کو دے دی جائے، اور زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر اور اہل علم کو بے علم لوگوں پر اور جو لوگ ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں ان کو
منگتوں پر ترجیح دی جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی فقیر کو کسی وجہ سے زکوٰۃ دینا بہتر ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے اور مستحب صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہو اگر اس کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو اور وہ زکوٰۃ کو اس کے لیے کسی اور معین مد میں بھی صرف نہ کر سکتا ہو تو اسے کسی دوسرے شہر میں لے جا سکتا ہو، اور اس صورت میں اگر اس نے حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو اور مال وہ تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ حاکم شرع سے وکالت لے لے اور اس مال کو حاکم شرع کی وکالت میں وصول کرے اور پھر اسے کسی شہر میں منتقل کرے۔ اس صورت میں وہ تلف کا ذمہ دار بھی نہ ہوگا، منتقل کرنے کی اجرت بھی زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ دینے والے کو اپنے شہر میں کوئی مستحق مل جائے تب بھی وہ مال زکوٰۃ دوسرے شہر میں لے جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس شہر میں لے جانے کے اخراجات خود برداشت کرے، اور اگر مال زکوٰۃ طلب ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے بجز اس صورت کے کہ مال زکوٰۃ دوسرے شہر میں حاکم شرع کے حکم سے لے گیا ہو۔ اچھا، جو شخص گیہوں، جو کھجور، کشمش بطور زکوٰۃ دے رہا ہو ان اجناس کے ناپ تول کی اجرت اس کے اپنی ذمہ داری ہے۔ فرماتے ہیں انسان کے لیے مکروہ ہے کہ مستحق سے درخواست کرے کہ زکوٰۃ اس نے اس سے لی ہے اسی کے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن اگر مستحق نے جو چیز بطور زکوٰۃ لی ہے اسے بیچنا چاہے تو جب اس کی قیمت طے ہو جائے تو جس شخص نے مستحق کو زکوٰۃ دی ہو اس چیز کو خریدنے کے لیے اس کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ جو زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی تھی اس نے دی ہے یا نہیں، اور جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ بھی موجود ہو تو ضروری کہ زکوٰۃ دے، خواہ اس کا شک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اگر مال ضائع ہو چکا ہو تو اگرچہ اسی سال کی زکوٰۃ کے متعلق ہی شک کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فقیر یہ نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ لینے سے پہلے اس کی مقدار سے کچھ مقدار پر مصالحت کر لے یا کسی چیز کو اس کی قیمت سے زیادہ قیمت پر بطور زکوٰۃ قبول کرے، اور اسی طرح مالک بھی یہ نہیں کر سکتا ہے مستحق کو اس شرط پر زکوٰۃ دے کہ وہ مستحق اسے واپس کر دے گا۔ لیکن اگر مستحق زکوٰۃ لینے کے بعد راضی ہو جائے اور اس زکوٰۃ کو اسے واپس کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا کسی شخص پر بہت زیادہ زکوٰۃ واجب ہو اور فقیر ہو جانے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکتا ہو، اس نے توبہ کر لی ہو، تو اگر فقیر راضی ہو جائے کہ اس سے زکوٰۃ لے کر پھر اسے بخش دے تو کوئی حرج نہیں۔ انسان قرآن مجید، دینی کتابیں یا دعا کی کتابیں سہم فی سبیل اللہ سے خرید کر وقف نہیں کر سکتا، لیکن اگر رفاع عامہ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ انسان مال زکوٰۃ سے جائیداد خرید کر اپنی اولاد یا ان لوگوں کو وقف نہیں کر سکتا جن کا خرچہ اس پر واجب ہو تاکہ اس جائیداد کی منفعت اپنے مصرف میں لے آئے۔ فرماتے حج، زیارات وغیرہ پر جانے کے لیے انسان فی سبیل اللہ کیسے زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ فقیر نہ ہو یا اپنے سال بھر کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ لے چکا ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کا حج اور زیارت وغیرہ کے لیے جانا لوگوں کے مفاد میں ہو اور احتیاط کی بنا پر ایسے کاموں میں زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ فرماتے ہیں اگر ایک مالک اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی فقیر کو وکیل بنائے اور فقیر کو یہ احتمال ہو کہ مالک کا ارادہ یہ تھا وہ خود یعنی فقیر اس مال سے کچھ نہ لے، تو اس صورت میں وہ کوئی چیز اس میں سے اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ اگر فقیر کو یہ یقین ہو کہ مالک کا ارادہ یہ نہیں تھا تو وہ اپنے لیے بھی لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی فقیر اونٹ، گائے، بھیڑیں، سونا اور چاندی بطور زکوٰۃ حاصل کرے
اور ان میں وہ سب شرائط موجود ہوں جو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو ضروری ہے کہ فقیروں پر زکوٰۃ دے۔ فرماتے ہیں 2 اشخاص ایک ایسے مال میں سے حصے دار ہوں جس کی زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، اگر ان میں سے ایک اپنے حصے کی زکوٰۃ دے اور بعد میں وہ مال تقسیم کر لیں، جو شخص زکوٰۃ دے چکا ہے اگرچہ اسے علم ہو کہ اس کے ساتھی نے اپنے حصے کی زکوٰۃ نہیں دی اور نہ ہی بعد میں دے گا، تو اس کا اپنے حصے میں تصرف کرنا اشکال نہیں رکھتا۔ اگر خمس اور زکوٰۃ کسی شخص کے ذمہ واجب ہو اور کفارہ اور منت وغیرہ بھی اس پر واجب ہو اور وہ مقروض بھی ہو اور ان سب کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، تو اگر وہ مال جس پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تلف نہ ہو گیا ہو تو ضرور کہ خمس و زکوٰۃ دے۔ اگر وہ مال تلف ہو گیا ہو تو کفارے اور نظر سے پہلے زکوٰۃ خمس اور قرضے ادا کرے۔ فرماتے ہیں جس شخص کے ذمے خمس یا زکوٰۃ واجب الادا ہو اور حج بھی اس پر واجب ہو اور مقروض بھی ہو، اگر وہ مر جائے اس کا مال ان تمام چیزوں کے لیے کافی نہ ہو، تو اگر وہ مال جس پر خمس و زکوٰۃ واجب ہو چکے ہوں تلف نہ ہو گیا ہو، تو ضرور ہے کہ خمس یا زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس کا باقی ماندہ مال قرض کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے۔ اگر وہ مال جس پر خمس اور زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تلف ہو گیا ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا مال قرض کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے، اور صورت میں اگر کچھ بچ جائے تو حج کیا جائے، اور اگر زیادہ بچا ہو تو اسے خمس اور زکوٰۃ پر تقسیم کر دیا جائے۔ فرماتے جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہو، اگر علم حاصل نہ کرے تو اپنی روزی کمانے کے لیے کام کر سکتا ہو، اگر اس کا علم حاصل کرنا واجب عینی ہو تو فقراء کے حصے سے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر اس علم کا حاصل کرنا عوام بہبود کے لیے ہو تو فی سبیل اللہ کے مد سے احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔